نہ انہوں نے وہ منتر پڑھا، نہ تعویذ لیا، گھٹنے کے درد کا شاید لے بھی چکے ہوں، وہ توحید بالکل واضح ہے۔ توحید کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ ایسا نہ ہو کہ عقیدے کی خرابی میں آپ کی جدوجہد، آپ کے صدقات، آپ کی محنتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کی تہجدیں، آپ کے نوافل، آپ کی نمازیں، جو اعمال شرک کے ساتھ ہوں گے وہ سب صفر ہوں گے۔ علامہ الیاس قادری صاحب کو بھی دعوت فکر ہے، ان کے ماننے والوں کو بھی، کہ لوگوں کو گمراہ مت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ایک عجیب ہی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خبر وہ ایسے ہے کہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر جس کا کل سرمایہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر بابوں کی طرف لگا دیا جائے، یا ایسے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مانگا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ قرآن کریم میں اپنی توحید بیان کی ہے۔ زیادہ دور مت جائیے، آپ سورہ فاتحہ کو ہی کل لے لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندوں کو ایسے کہنا چاہیے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد یعنی کہ تیری ہی، تیرے علاوہ کسی کی نہیں عبادت، اور تجھ ہی سے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں۔ اب یہ توحید پہلی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی رکھ دی ہے، اس لیے کہ لوگ اس شبہ سے نکل آئیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ اس امت میں ایسا رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو شرک کی دعوت دے۔ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن جو اس طبقہ نے کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ان کے ساتھ، اب دوسرا طبقہ جب کچھ ان پہ آ پڑتی ہے بات، پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو صرف وسیلے سے مانگتے ہیں ان کے۔ دیکھیں اب ایک تازہ سی خبر ہے، بپا جانی سے آپ کون واقف نہیں ہے؟ امیر اہل سنت، یہ ان کو میں نے خود سنا ہے کہ یہ بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں کہ بزرگوں سے مانگا جائے۔ مطلب کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کہ اب آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں، اسی طرح روحانی بھی نظام ہوتا ہے۔ اور اب کیا ہوا کہ وہ میز پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ایک ویڈیو ان کی آئی ہے جس میں میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ آپ میز پہ بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے سنت طریقے سے کیوں نہیں کھا رہے؟ تو جناب حضرت علامہ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے اور اس لیے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو کچھ رعایت مفتیوں سے پوچھا ہے تو نماز بھی وہ کرسی پہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے کھانا بھی اب اس پہ کھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے کچھ باتیں جو ہے کچھ دوستوں نے شیئر کی ہیں اور بہت ہی اچھی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ زبردست قسم کی باتیں ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ قادری صاحب کو درد ہوئی، انہوں نے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بابا جی کی گھوڑی، وہی اندھیری رات والا جو ہے منتر نہیں پڑا درد کے لیے۔ اور مزید غور کیجئے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈاکٹر کی تجویز پہ عمل کر رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قادری صاحب مر کر نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی نہیں بلکہ اپنی تکلیف دور نہیں کر سکے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تکالیف جو ہے آتی رہتی ہیں، کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے عبرت پکڑیے کہ ابھی زندہ ہیں، اپنے گھٹنے میں تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اور فوت ہونے کے بعد یہی دوسروں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں جو اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے تھے نا کہ اپنا پیشاب بند ہو جائے تو وہ کھول نہیں سکتے اور بنے پھرتے ہیں مشکل کشا۔ تو ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق کام کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ بلکہ قادری صاحب کو درد ہوا تو انہوں نے اس فیلڈ کے انسان سے رابطہ کیا، نہ کسی دربار پر گئے، نہ کوئی تعویذ لیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کوئی زندہ اور اسی فیلڈ کا بندہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں، نہ انہوں نے وہ منتر پڑھا، نہ تعویذ لیا، گھٹنے کے درد کا شاید لے بھی چکے ہوں اور کارآمد نہ ہوئے ہوں، تو انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، تو وہ سنت طریقہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے رابطہ کیجئے۔ دوسروں کے لیے مشکل کشائی قبروں پہ جا کے مانگے،
فوت شدگان سے مانگے، جبکہ اللہ تعالیٰ صریحاً فرماتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، تو اللہ کے نبی سنا نہیں سکتے، آپ سنائیں گے؟ تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ یا جنت کی نعمتوں میں ہیں یا اللہ معاف کرے دوسرے حال میں ہے۔ اگر دوسرے حال میں ہے تو ان کو اتنی خبر ہی نہیں ہے، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف میں انسان دوسرے کو بھول جاتا ہے تو اپنی تکلیف میں۔ اگر وہ جنت کی نعمتیں تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو ایسی ہی نعمتیں کہ جس دو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گزر بھی ہوا، خیال بھی ہوا، تو ایسی نعمتوں میں بھلا وہ آپ کی طرف توجہ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی طرف توجہ کر بھی لیں، اللہ تعالیٰ تو ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، لیکن انسان کی توجہ ایک ہوتی ہے، اور زندہ انسان کی بھی ایک ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے 10 بیٹھ جائیں تو صرف ایک کی توجہ سے سن سکتا ہے، تو کیسے پوری دنیا کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ تو اب دیکھیے کہ عبرت پکڑیے، آگے کیا فرماتے ہیں کہ قادری صاحب کسی مردہ ڈاکٹر کی قبر پر نہیں گئے، اب دیکھ لیجئے، بلکہ زندہ ڈاکٹر کے کلینک پر گئے، اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو جو بھی ہمارے دوست ان مخمصوں کا شکار ہیں ان کے لیے عبرت ہے مولانا الیاس قادری صاحب کے اس گھٹنے کے درد میں، کہ دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹروں سے دوائی لے رہے ہیں، تعویذات نہیں ہے، مشکل کشائی نہیں ہے، غوث پاک سے ان کے رابطے بھی ہیں، پیر اجمیری سے بھی ان کے رابطے ہیں، داتا صاحب بھی قریب ہیں، لیکن غور فرما لیجئے کہ ساری امت کو یہ ساری عمر شرک کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ عبرت پکڑیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کرے گا، دوسرے کو چاہے جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایسا نہ ہو آپ باوجود کلمہ پڑھتے رہے ہوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ کے آپ اپنے عقیدے کو شرک سے خراب کر لیں۔ آپ چھوٹی سی حدیث مبارکہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ بندہ صرف اللہ سے مانگ نہیں رہا، کسی اور کے در پہ بھی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہے ہیں اور مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا رہا ہے تو اس سے بہت ہی عبرت ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں جگہ جگہ پہ توحید ہے، لیکن انہوں نے نقب زنی کی کوشش کی ہے، انہوں نے شبہات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان مشتبہ امور ہے، تو جو ان میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کو یہ شک و شبے میں ڈالیں۔ توحید بالکل واضح ہے، توحید کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اگر اس راستے سے ہٹے تو آپ ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال بھی کرتے رہے ہوں، نمازیں بھی پڑھتے رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس آخرت میں کیا ہو؟ سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کی جن کی کوششیں ساری کی ساری دنیا کی زندگی میں اکارت گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے کی خرابی میں آپ کی جد و جہد، آپ کے صدقات، آپ کی محنتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کی تہجدیں، آپ کے نوافل، آپ کی نمازیں، آپ کی جو ہے صلہ رحمی، سب کی سب اکارت جائے، کیوں کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے، جو حرف جو ہے زیرو سے ضرب کھائے گا وہ زیرو ہو جائے گا، تو جو اعمال شرک کے ساتھ ہوں گے وہ سب صفر ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خالص توحید کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے نبیوں کی دعوت ہے، اولیاء اللہ کی بھی یہی دعوت ہے، بزرگوں کی بھی یہی دعوت ہے، لیکن اس صدی میں، اس دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اس صریح دین کو، صاف ستھرے دین کو، صراط مستقیم کو گدلا کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے سب لوگ قابل عبرت ہیں۔ وہ ایک جو ہے بابا جی مر گئے، وہ لنگڑے تھے، آپ دیکھ لیجئے، معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، معذور تھے، اپنی مشکل کشائی ساری زندگی نہیں کر سکے، لیکن اب دیکھیے گا ان کے مزار پہ کیسے کیسے لوگ کیا کچھ مانگنے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔
वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता है बांझ रख देता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, या जिसको चाहता है वो बेटे भी देता है बेटियां भी देता है, दोनों जोड़ा जोड़ा देता है। तो ये अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ही देने वाला है। मांगने में आपके कसर हो सकती है, मांगने में तकसीर हो सकती है, मांगने में कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला का दर खुला है। आप पिछले पैर उठिए, रात के पिछले पहर मांगिए, इंशाअल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की आयत पढ़िए, अल्लाह ताला से मांगिए, नेक अमाल का वसीला दीजिए जो कि मसनून है, मशरू है, और इन रास्तों से बचिए। अल्लामा इलियास कादरी साहिब को भी दावत फिक्र है, उनके मानने वालों को भी, कि लोगों को गुमराह मत कीजिए। खुद डॉक्टरों के पास जा रहे हो, लोगों को बाबों के पीछे लगाया हुआ है। इबरत पकड़िए मेरे दोस्तों, खालिस अल्लाह ताला मेरे इस पैगाम को सदका जारिया बनाए। आप भी इस पैगाम को जो सुने इसको शेयर कीजिए, लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर एक शख्स भी आपके इस पैगाम से हिदायत पे आ गया तो आपके लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों को भी नसीहत हो जो ये काम करते रहे हैं, लोगों को शिर्क की तरफ लगाते रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।